دیکھ پہلے سمجھ بات کو، ایک کو کم کر اور آواز اس طرح ہو کہ میں اتنی دور سے بولوں، ٹھیک ہے نا؟ سیٹنگ کرتے رہنا، تو میں خطبہ پڑھنا شروع کروں گا، آپ سیٹنگ کرتے رہنا، دیکھ لینا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وأيضا قال صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ وأيضا قال صلی اللہ علیہ وسلم: واللہ لا يؤمن واللہ لا يؤمن واللہ لا يؤمن، قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، اس ادارے کا یہ سالانہ اجلاس ہے۔ حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم مسلسل جد و جہد، محنت، کاوش اور لگن کے ساتھ اس مدرسے کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ تنہا نہیں ہے بلکہ آپ حضرات کا بھی برابر کا تعاون ہے۔ آپ شانہ بشانہ، قدم بقدم، لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ دامے دیرمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے معاونت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ ملتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بگود ایک ایسا
گاؤں ہے، ایسی آبادی ہے، گاؤں نہیں بلکہ ایک ایسا قصبہ ہے کہ جہاں سے پورے، اگر ہم دیکھیں کہ 200 کلومیٹر چاروں طرف، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ دور تک اہل حق کی اتنی مضبوط آواز بلند ہو رہی ہو تو اس کی نظیر تقریباً 500-600 کلومیٹر مربع چاروں طرف نہیں ملے گی۔ بگود کو اللہ تعالیٰ نے جو حق کی آواز بنایا ہے اور حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے قبول فرمایا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ میری بات نہیں، یہ بات آپ بھی کہہ سکتے ہو اور دوسرے لوگ بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ بگود ایسا ہے جیسا کہ کسی سمندر کے درمیان ایک ٹاپو ہوتا ہے نا، اسی طرح سے بگود اہل حق کا چاروں طرف خرافات کے درمیان ٹاپو ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ میں سے کسی کو یہ بات غلط لگ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آبادی کو ایسے قبول فرمایا ہے کہ کئی 100 کلومیٹر میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ دولت مند ہو سکتے ہیں، مالدار ہو سکتے ہیں، روپیے پیسے والے ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری ہو سکتے ہیں، کہ بگود سے زیادہ دولت مند کاروباری، بڑی بڑی بلڈنگوں والے، سب کچھ ہو سکتے ہیں چاروں طرف، لیکن حق کے پرستار، حق کی آواز بلند کرنے والے اور حق پر مرنے اور مٹنے والے بگود کے مقابلے کے اوپر آس پاس آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح مجموعی اعتبار سے ایک بڑی تعداد بگود کے اندر رہتی ہے۔ بہت کم یہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں 100% نہیں کہتا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی غلط بات کو سنے پسند کر لے۔ دنیا ہے تو میں سب کی طرف سے تو گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں، لیکن اکثریت کی طرف سے میں گارنٹی لے سکتا ہوں کہ یہاں حق کے سوا کوئی دوسری چیز گوارا ہوتی ہی نہیں، اور یہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے۔ اور جب کوئی صحیح بات اور سچی بات اور اچھی بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو یہ اسے قبول کرنے میں تاخیر بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی میرا 20 سالہ تجربہ ہے۔ میں نے کسی ایک آبادی میں اتنے دن تک آنا جانا اب تک نہیں کیا جتنا زمانہ مجھے بگود میں آتے ہوئے ہو گیا۔ کوئی مجبوری اگر ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ تو اگر کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں میری حاضری عموماً ہوتی ہے۔ اور یہ آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں اکثر و بیشتر میں ضرور ہوتا ہوں۔ تو جتنا بگود کو اس نئے دور کے علماء میں جانتا ہوں، میرا شمار تو ان علماء میں نہیں ہے، میں تو ایک طفل مکتب ہوں، بچوں میں میرا شمار ہے، لیکن چونکہ داڑھی ٹوپی کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے میں بھی مولوی سمجھا جاتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا میں بگود کو جانتا ہوں میرے علاوہ باہر کے لوگوں میں کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ مولوی عبدالوہاب تو یہ تو یہیں کے رہنے والے ہیں، کوئی مقابلہ کرنے لگے کہ صاحب مولوی عبدالوہاب زیادہ جانتے ہیں تو مولانا کی بات کر کب رہا ہوں میں تو اور باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ باہر سے آنے والے لوگوں میں بگود کے لوگوں کو اور بگود کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس پر مجھے پکا یقین ہے، اللہ کی ذات سے میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بگود کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ بگود کی یہی خوبی ہے اور یہاں کے باشندوں کی یہی خوبی ہے کہ جب تک حق اور سچ ان کے سامنے نہیں آتا ہے تو کوئی کیسے ہی ان کو دھکیل لو، لیکن سچائی سامنے آ جانے کے بعد مجال کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو جو بگود کے لوگوں کو ٹس سے مس کر دے اور حق سے ان کو ایک بالشت ہی نہیں ایک ناخون کے برابر بھی ہٹا دے۔ کیا میں آپ کی طرف سے جو کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ صحیح۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ ایسے ہیں یا نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا۔ سچائی کا ساتھ دینے والے، حق کا ساتھ دینے والے اور حق کے ساتھی اور حق کے علم بردار، میں
اچھی طرح یہ بات جانتا ہوں کہ بگود کے لوگوں کے خون کے اندر سچائی اور اچھائی رچی بسی ہوئی ہے۔ یہاں کے بچوں سے واقف ہو۔ جب سے میں نے آنا شروع کیا بچوں کی شادی جو پیدا ہوئے، شادی ہوئی، بال بچوں دار ہو گئے۔ بھائی میں نہ جانوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بگود کے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں، ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہمیں نہیں جانتا، نام سے نہیں جانتا ہوں گا، یہ الگ بات ہے، لیکن شکل و شباہت سے اور یہاں کا باشندہ ہونے کے اعتبار سے میں بگود کے تقریباً ہر محلے کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ تو اس لیے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ سچائی کا ساتھ دینے والے، اور جب تک آپ سچائی پر قائم رہیں گے اور دین حق کی اسی طرح ترجمانی کرتے رہیں گے، اللہ آپ کے نام کو بلند کرتا رہے گا۔ اور جب آپ کے اندر سے یہ وصف ختم ہو جائے گا اور یہ صفت ختم ہو جائے گی، کسی ایسے فرد کا اثر آپ کے اوپر پڑ جائے گا جو حق کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرتا ہو، اکساتا اور ابھارتا ہو، تو پھر اسی دن سمجھ لینا کہ وہ آپ کی ترقی کا آخری دن ہوگا، اور وہیں سے آپ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر کتنے گریں گے اللہ جانے کتنے گریں گے، اس لیے کہ اٹھانے والا جو ہے حق کی وجہ سے، وہی حق کے خلاف قدم اٹھانے کی وجہ سے گرانے والا بھی ہوگا۔ بلند کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ تو گرانے والا کون ہوگا؟ اور جب اللہ کسی کو بلند کرتا ہے تو روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ گرانے پر آتا ہے تو اس کو گرانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے، اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ وہ خود کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے چھڑانے والا کوئی نہیں ملتا ہے۔ الحمدللہ بگود کے اندر آہستہ آہستہ حالات اتنے بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، اور اب تو اللہ کا شکر ہے بگود پر اگر ہم قسم کھا کے کہہ دیں کہ بگود کے مرد و زن، عورت اور مرد الحمدللہ حق کو پسند کرنے والے اور حق پر مر مٹنے والے ہیں۔ یہاں کی عورتوں کو بھی، اب وہ عورتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جب ہم تقریر کرتے تھے تو مردوں کے مجمع میں بیٹھ جایا کرتی تھی اور اختلاط ہو جایا کرتا تھا۔ کئی دفعہ جب ہم نے کہا، سمجھایا، سختی نرمی برتی گئی۔ الحمدللہ آج بگود کی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ پردہ نشیں ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جب کبھی گزرتے ہیں گلیوں سے اور کوئی عورت اپنے کام سے ادھر سے ادھر جانا چاہتی ہے تو دیوار سے چپک جاتی ہے یا کسی گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ وہ عورتیں جو کبھی سامنے آ کر کے بیٹھنے والی تھیں، آج ان عورتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ پردہ نشیں ہو گئی، اور اپنے آپ کو انہوں نے بہت زیادہ سنبھال لیا، سدھار لیا، اور نسلوں کے اندر جو تیزی کے ساتھ دین داخل ہوا ہے وہ ایک بے مثال چیز ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے، یا میں خواہ کہہ رہا ہوں؟ الحمدللہ آج کا ماحول بگود کا اتنا بدل چکا ہے، اور انشاءاللہ آگے آگے اور زیادہ تبدیلی آئے گی۔ کوئی حق کے خلاف اگر ایک بالشت بھر بھی آواز آئے کسی بھی جانب سے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر جانتے ہیں اس کا جواب دیجئے، سنجیدگی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ نہیں، لاٹھیوں کے ساتھ نہیں، ڈنڈوں کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت کے پھولوں کے ساتھ آپ اس کو جواب دیں اور اسے سمجھائیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ ہی نے ہمیں اپنی زمین پر پیدا کر کے چلنے پھرنے کا حق بھی دیا ہے، لہذا ہم اللہ کے خلاف بغاوت نہ کریں اور اللہ کے دین کے خلاف ایک قدم بھی ادھر ادھر نہ کریں، کیونکہ ہمیں مرنا ہے اور موت کے بعد حساب دینا ہے۔ ہماری موت یقینی ہے اور ہمیں موت کے بعد حساب دینا ہے، تو حساب دینے کے لیے تو صحیح حساب چاہیے نا۔ اگر حساب میں غلطی ہوئی پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی، لہذا حساب کو صاف کیا جائے
اور حساب کو صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سدھارا جائے اور دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا جائے، تب ہمارا حساب درست ہوگا، ورنہ تو اللہ کے یہاں گرفتاری ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی غلطی دیکھیں آپ اور اس غلطی کے بعد آپ کو علم نہیں کہ وہ غلطی کیسے پکڑی جائے اور کیسے اس کو سدھار پہ لایا جائے، تو پھر آپ جاننے والوں سے معلوم کریں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لوگو تم جاننے والوں سے معلوم کر لیا کرو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ قرآن کے 14ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ اگر تمہیں مسئلے کا علم نہیں، شریعت کی بات کا علم نہیں، تو جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان سے ملو، ان سے ملاقات کرو اور یہ معلوم کرو کہ جی یہ کرنا کیسا ہے۔ مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہو رہی ہو، ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، دوسرا آدمی کہ نہ جی میری نماز تو اس کے پیچھے ہوگی ہی نہیں، آپ مسئلہ معلوم کیجئے کہ کیا اس کا یہ سوچنا ٹھیک ہے۔ ایک آدمی جنازے کو مٹی دے رہا ہے کہ صاحب جب تک یہ دیں گے اس وقت تک میں نہیں دوں گا، چونکہ میری مٹی ان کے ساتھ میں شمار ہی نہیں ہوگی، لگے گی ہی نہیں، میں تو ایک طرف کو کھڑا ہوں، جب یہ ہٹیں گے تب میں مٹی دوں گا۔ آپ مسئلہ معلوم کریے کہ مسئلہ کی روح سے یہ کیسا ہے، کیا امت کے اندر تفریق پیدا کرنا اور توڑ پیدا کرنا ہے کہ نہیں؟ اور جو پیغمبر جوڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لخت جگر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور امت کے جوڑ پیدا کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے اوپر پتھروں کی بارشیں برداشت فرمائی ہیں، مکے کی گلیوں میں آپ نے برا بھلا سہا، آپ کے اوپر پتھر لگے، لیکن آپ نے امت کے جوڑ کے لیے کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ اگر طائف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، آپ لہو لہان ہو رہے ہیں، آپ اپنے جسم کے نکلنے والے خون کے ایک ایک قطرے کو سمیٹ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر نہ گر جائے۔ اگر زمین پر نبی کا قطرہ خون گرتا ہے اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ کا غضب جوش میں آ جائے گا تو جس قوم نے نبی پہ حملہ کیا ہے اس قوم کی خیر نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایک ایک قطرے کی حفاظت کر رہے ہیں اور زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں کہ قوم کی حفاظت ہو جائے، قوم کو کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ احد میں ہیں، آپ پر پتھر باری ہو رہی ہے، سنگ باری ہو رہی ہے، آپ پر تلواروں سے وار ہو رہے ہیں، آپ پر سب کچھ ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، گر گئے، لہو لہان چہرہ ہے پیغمبر کا، لہو لہان سر اقدس ہے، آپ تب بھی خون کو سمیٹ رہے ہیں۔ اور قوم نے آ کر کے درخواست کی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ بد دعا کر دیجئے، اب کب وقت آئے گا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بد دعا کے جملے نکلیں گے اور اب یہ ہلاک ہو جائیں گے یہ دشمن، لیکن آپ کے اگر دستے مبارک اٹھے اور آپ کا دامن پھیلا تو یوں پھیلا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ میرے مرتبے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرما دیا، فرشتے آ کر کے آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے سارا منظر دیکھ لیا ہے اور ہم نے بھی سارا منظر دیکھ لیا ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ اجازت دے دیجئے تاکہ ہم انہیں ابھی ان پہاڑوں کے ذریعے سے کچل ڈالیں، پیس ڈالیں۔ لیکن آقا فرماتے ہیں نہیں جبریل، نہ مجھے اس رب سے مشورہ کر لینے دیجئے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، مجھے اس قوم کے اوپر کسی طرح کی سختی کرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں ان کے لیے کوئی قہر تو نہیں بن کے آیا، غضب کا پیغام تو نہیں بن کے آیا، میں تو رحمت کا پیغام بن کے آیا ہوں۔
رحمت للعالمین بنایا ہے مجھے رب ذوالجلال نے، اس لیے جبرائیل میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا اور یہ پیشکش نہیں قبول کر سکتا ہوں جس امت کے لیے میرے محبوب نے یوں مشقتیں برداشت کی ہیں۔ امت بنانے کے لیے لوگ بکھرے ہوئے تھے 360 کے آگے، آپ نے انہیں اکٹھا کیا لا الہ الا اللہ کے اوپر، آپ نے ایک ایک کو بلایا، صہیب روم سے آ گیا، بلال حبشہ سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، کوئی آس پاس سے آیا، کوئی دور دراز سے آیا، متفق کس چیز پر ہوا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے اکٹھا کر دیا، متفق کر دیا، پیار بھرے پیغام کے ذریعے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے، اور آپ نے فرما دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی او و سنت نبی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے دیکھو میں تمہیں دو چیز دے کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تم جب تک انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم بھٹک نہیں سکتے اور کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے ہو۔ ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ فرمایا یہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ جس پیغمبر نے امت کو امت بنایا، بکھرے ہوئے افراد کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ذمہ داری کے طور پر، گارنٹی کے طور پر قرآن اور حدیث دونوں کو حوالے کر دیا اور فرمایا کہ انہیں پکڑنے کے بعد، انہیں اختیار کرنے کے بعد یہ میری گارنٹی ہے کہ کبھی بھی تم بھٹک نہیں سکتے ہو۔ اور پھر اسی امت کے اندر کوئی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کسی جانب سے، آپ ایمانداری سے بتائیے اس دراڑ پیدا کرنے والے اور انتشار پیدا کرنے والے کو امت کا دشمن کہا جائے یا امت کا دوست کہا جائے؟ آپ ہی فیصلہ کر کے بتائیے، ہاں اور نہ میں جواب چاہیے۔ بولو دشمن ہے وہ یا کیا نام دوست ہے امت کا؟ زور سے بولیے۔ جو دین کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو امت کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے اور نت نئے مضامین اور مسائل نکال کر کے امت کو پیش کرنے کی کوشش کرے جس سے لوگوں کے درمیان تفریق ہوتی ہو، جس پیغمبر نے کود پھان اور ناچ کود اور گانے بجانے اور مزمار و فلاں چیزوں کو روکا ہو اور لعنت کا سبب قرار دیا ہو، اگر میں تمہیں اس لائن کے اوپر لانا چاہوں تو میرے اوپر لعنت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کافی ہیں، ہمارے لیے بزرگوں کا پیش کیا ہوا وضاحتی بیان کافی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے، سچائی وہ پیش کریں گے، سچائی وہ پیش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں نے یہ بات کھل کر کے کہی کہ بغوت کے لوگوں میں یہ خاص بات ہے کہ سچائی کے سامنے گردن جھکاتے ہیں اور غلطی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر۔ فرمایا اس بندے کے لیے خوشخبری ہو، اس بندے کے لیے بشارت، اس بندے کے لیے خوشی کی خبر، کس کے لیے؟ فرمایا اس بندے کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے خیر، بھلائی اور اچھائی کے لیے چابی بنا دیا ہو، یعنی جس طرح چابی کے ذریعے تالا کھول کر کے سامان نکالا جاتا ہے، اس انداز میں اس بندے سے خیر اور بھلائی ہی جاری ہوتی ہو، برائیوں کے لیے مغلاقا للشر، فرمایا برائیوں کے لیے اللہ نے اسے تالا بنا دیا ہو۔ جس طرح کسی چیز پر تالا لگانے کے بعد
وہ بند ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے ہوتے ہوئے برائیاں آگے نہیں آ رہی ہیں، وہ برائیوں پہ تالا بن جائے اور اچھائیوں کے لیے چابی کا کام کرے، اس کے ذریعے خیر پھیلے، اچھائی پھیلے، دین کی صحیح تصویر پھیلے، دین کی باتیں پھیلے، نبی کی سنتیں پھیلے، پیغمبر کا طریقہ پھیلے، صحابہ کا دستور پھیلے، قرآن کا نظام پھیلے، ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ، فرمایا خوشی کی خبر اسی کے لیے ہے، جنت کی خبر اسی کے لیے ہے، اللہ کی رضا اسی کے لیے ہے، اچھے لوگوں کی رضا اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ۔ اچھا یہ بتائیے آپ یہ حصہ حدیث پاک کا آپ سمجھ گئے؟ آپ یہ جو حصہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جسے اللہ نے اچھی چیزوں کے لیے تالی چابی بنا دیا اور بری چیزوں کے لیے تالا بنا دیا، یعنی اس سے اچھی ہی چیزیں پھیلتی ہیں، بری چیزوں پر رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے بندے کے لیے ہر طرح کی خوشی کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے سنا رہے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا ہے؟ دوسرا حصہ سن لیجئے ذرا توجہ کے ساتھ۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ، فرمایا کہ تباہی بربادی ہو اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے، تباہی بربادی ہلاکت ہو اس بندے کے لیے، جعلہ اللہ مغلاقا للخیر ومفتاحا للشر، فرمایا جسے اللہ نے خیر اور بھلائی کے اوپر تو تالا بنا دیا ہو، تالا کہ جس طرح کوئی تالا لگانے کے بعد اس سے کچھ چیز نہیں نکلتی، اس طرح اس سے خیر تو کوئی نہیں نکل رہی ہے، لیکن بھلائیوں کے لیے خیر کوئی نہیں نکل رہی، لیکن برائیوں کے لیے اسے چابی بنا دیا، اس کے ذریعے برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، معاشرے میں تباہ کاریاں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے تباہی، بربادی، مصیبت، ہلاکت، اللہ کی لعنت، اس طرح کی۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، حدیث پاک کے دو حصے ہیں، ایک میں خوشخبری ہے اور ایک میں ہلاکت اور تباہی کی خبر دی جا رہی ہے۔ خوشی کی خبر اس کے لیے ہے جس سے خیر اور بھلائی پھیلے اور برائیوں کو روکتا ہو، اور بدخبری، بھلا اور مصیبت اور تباہی کی خبر اس کے لیے دی جا رہی ہے جس کے لیے خیر تو نہیں پھیلتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے برائی اور معاشرے کے اندر فساد کی باتیں ضرور پھیلتی ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے حدیث پاک کے دونوں جز سمجھ گئے؟ آپ دونوں حصے سمجھ گئے نا؟ اچھی چیزوں کے لیے جو چابی والی حدیث کا حصہ ہے، کیا آپ اچھی چیزوں کے لیے چابی والی حدیث جو سنی ہے آپ نے وہ بننا چاہتے ہیں یا برائیوں والی؟ آپ اچھائی والے حصے میں آنا چاہتے ہیں، آپ خوشخبری والے حصے میں جانا چاہتے ہیں یا تباہی اور بربادی والے حصے میں جانا چاہتے ہیں؟ خوشخبری والے میں جانا چاہتے ہیں نا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، خوشخبری والے میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بات سے توبہ کر لی جائے کہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات جو ہمارے سامنے ہو کہ جو دین کے اور شریعت کے خلاف ہو، پیغمبر کی حدیثوں کے خلاف جا رہی ہو، فقہ اسلامی کے خلاف جا رہی ہو، اسلامی معاشرت کے خلاف جا رہی ہو، ہم کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم صرف اسی کے ساتھی ہیں کہ جو اسلام اور اسلامی احکام کی مددگار ہو اور اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہو۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسی بات کا ساتھ دیں گے اور وہی بات اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ ہمارے لیے یہی بھلائی ہے۔ موت و زندگی کا کسی نے نہیں دیکھا کہ کب تک اس کی موت اور کب تک اس کی زندگی ہے۔ نہ جانے کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی کرتے کرتے ہماری موت آ جائے اور ایسا ہو جائے جیسا کہ کوئی آدمی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور پولیس آ کر کے اس کو چوری کرتے کرتے کو دبوچ لے۔ آپ بتائیے پھر اس کی پٹائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ راستے میں لوٹ مار کر رہا تھا، لوٹ مار کرتے ہوئے کو اگر دبوچ لیا تو اس پر پٹائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیل جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ دیش کے خلاف غداری کرتا ہوا اگر پکڑا گیا رنگے ہاتھ
آپ بتائیے کہ وہ دیش دروہ کا مقدمہ لگ کر کے جیل جائے گا کہ نہیں؟ جائے گا نا۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اگر کوئی شریعت کے خلاف نئی نئی باتیں گھڑ کے لاتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، سنیے بہت کھلی زبان میں کہنے کا عادی ہوں، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ جب میں کہتا ہوں تو صاف ستھرے انداز میں میری بات کہی جاتی ہے، اور بگود میں تو خاص طور سے مجھے صاف کہنے کی عادت ہے ہی۔ اس کا تو تجربہ آپ میں سے بڑوں کو بھی ہے، جوانوں کو بھی ہے اور بوڑھوں کو بھی ہے۔ بخاری شریف میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا آقا نے کہ جس نے ہمارے دین میں، ہمارے لائے ہوئے مذہب میں کوئی ایسی چیز نئی پیدا کر دی کہ جس کو وہ دین بنا کر کے پیش کر رہا ہو اور وہ ہماری طرف سے نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہ ہو، فرمایا فہو ردٌ، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دنیا میں پھیلائے گا مگر قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے بھی دھکے دے دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم صرف شریعت کے پابند ہیں، ہم اپنی طرف سے فالتو کی گھڑی ہوئی باتوں کے پابند نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کسی نے اتر لگا کر کے کوئی قریب بیٹھ گیا، اگر کوئی بیٹھا تو تھوڑا پرے کو کر دو اسے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پڑھی، آقا نے کیا ارشاد فرمایا، یاد کریں، اسے یاد کریں، میں الفاظ پھر پڑھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال، فرمایا جس آدمی نے ہمارے دین میں، ہمارے لائے ہوئے مذہب اور لائے ہوئے طریقے میں، قرآن اور حدیث کی باتوں میں کوئی ایسی بات داخل کر دی دین بنا کر جو دین نہیں تھی اور پھر اسے وہ دین بنا کر کے پیش کر رہا ہے، فرمایا وہ مردود ہے، مردود۔ یہ آقا کا ارشاد گرامی ہے۔ اب آپ بتائیے ایمانداری سے مردود بننا چاہتے ہیں یا مقبول بننا چاہتے ہیں؟ بولتے رہو، زور سے بولو، اتنے زور سے بولو کہ وہ یہاں تک آواز ٹکرا جائے۔ مقبول بننا چاہتے ہیں یا مردود؟ مقبول بننا چاہتے ہیں، اللہ مقبول بنائے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے حوض کوثر پر میں اپنے ہاتھوں سے جب پانی پلا رہا ہوں گا تو میرے سامنے ایک جماعت آ رہی ہوگی، ایک جماعت آ رہی ہوگی، یہ حدیث پاک ہے، حدیث کا مضمون ہے۔ آقا نے فرمایا ایک جماعت آ رہی ہوگی اور فرشتے اسے دھکے دے دے کر کے کھدیڑ رہے ہوں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں کہوں گا آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ میرے سے فرشتے اس وقت میں کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین اور شریعت میں کیا کیا نئی چیزیں داخل کر دی تھی اور کیا کیا چیزیں انہوں نے داخل کر کے انہیں دین بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور آپ جس لائن پر امت کو ڈال کر کے تشریف لے گئے تھے اس لائن سے ان نالائقوں نے ہٹایا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تو تب میں یوں کہوں گا فسوقاً فسوقاً، انہیں دھکے دے کر کے دور کر دیا جائے، انہیں دور کر دیا جائے، عین حوض کوثر کے اوپر سے انہیں دھکے دے کر کے کھدیڑا جائے گا جو دین میں نئی چیزیں داخل کر کے انہیں اپنی مرضی سے دین بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آقا نے صاف ستھرے لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کروں، یا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی مصطفیٰ کائنات کے دین میں ایک لفظ کا بھی اضافہ کرے۔ رب نے اسی کے لیے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کون کہتا ہے؟
پروردگار عالم کہتا ہے اگر اس دور حاضر میں یہ دین کے اندر نئی نئی باتیں بڑھا کر کے اور انہیں دین بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا رہے اور امت کا کوئی طبقہ ایسا نہ رہے کہ جو ان کے اوپر پکڑ کرے، روک ٹوک کرے اور انہیں سمجھائے، اگر امت میں ایسا طبقہ نہ رہا تو پھر امت محمدیہ اور پہلی امتوں میں کیا فرق رہے گا؟ نہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو پہلے دور میں ہوتا تھا، یہودی عیسائی من پسند تبدیلیاں کیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے تورات کو صحیح محفوظ نہیں رہنے دیا، مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی، اور عیسائیوں نے انجیل کو صحیح معنی میں محفوظ نہیں رہنے دیا ہے، اس میں من پسند تبدیلیاں کی ہیں۔ لیکن قرآن کریم جب آ گیا تو رب نے کہہ دیا کہ اس میں تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی ہیں، تبدیلی کرنے والوں کی پکڑ کر لی جائے گی اور انہیں تبدیلی کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ نے ایسے غیور افراد اور ایسے غیرت مند اور محققین علماء اس امت کے اندر تیار کر دیے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یقین جان لو یہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ کون سے علماء؟ وہ علماء جو سنت کو سنت کہتے ہیں، شریعت کو شریعت کہتے ہیں، خلاف سنت کو خلاف سنت کہتے ہیں، جن میں یہ جرأت ہے کہ وہ حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ اگر بینک کے اندر آپ نے ایسے مینیجر بٹھا دیے کہ جو غلط کرنسی کو غلط کہہ کر الگ نہیں نکالتے ہیں بلکہ غلط کرنسی کو صحیح کرنسی کے ساتھ لگا کر اور گڈی بنا کر جمع کر رہے ہوں، اگر ایسے مینیجر اور ایسے نوٹ گننے والے بینک کے اندر موجود ہوں اور سرکار کو پتہ چل جائے، ایمانداری سے بتائیے انہیں سرکار جیل بھیجے گی کہ نہیں بھیجے گی؟ بولو۔ اگر سرکار سچی کرنسی کے اندر کوئی غلط کرنسی داخل کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے اور اچھی اور ایک نمبر کی کرنسی ہی چلانا سرکار اپنا فرض سمجھتی ہے، اور غلط کرنسی چھاپنے والے اور غلط کرنسی اور غلط نوٹ چلانے والوں کو اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا سکتا ہے تو مصطفیٰ کائنات کے دین میں ایک نمبر کی باتوں میں اگر کوئی 2 نمبر ملانے کی کوشش کرے گا، رب ذوالجلال اسے محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے بلکہ اسے رد کرائے گا۔ اہل حق کی زبان میں وہ جرأت پیدا کرے گا جو اپنی زبان سے کھول کر کے اس کی وضاحت کریں گے۔ علامہ شمس الدین ذہبی کتاب الکبائر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اذا ظہر البدع والفتن فلیظہر العالم علمہ، او کما قال، فرمایا کہ جب بدعتیں اور فتنے ظاہر ہونے لگے اور عوام کے اندر وہ پھیلنے لگ جائیں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر عالم کو زبان کھولنا ضروری ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے علم کو لوگوں کو پیش کرے اور سچ کو سچ کہے اور غلط کو غلط کہے تاکہ امت محمدیہ میں کوئی ایسا فتنہ نہ پھیل سکے جس کی بنیاد پر دین میں غلط راہیں نکلنے کا امکان بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا من کتم علما الجم بلجام من نار، او کما قال، فرمایا جس نے علم کو چھپا لیا، علم کو ظاہر نہیں کیا، حق سامنے لٹتا رہا اور باطل سر چڑھتا رہا، بدعات سر چڑھتی رہی، سنت کے خلاف سر چڑھتا رہا، آقا کا دین مخدوش ہوتا رہا، ایسے وقت میں اگر کوئی علم کو چھپاتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی کہ یہ وہ مردود تھا جس نے محمد الرسول اللہ کے اس دین کی حفاظت میں کردار ادا نہیں کیا جس کے تحفظ کے لیے آقا نے اپنا لہو بہایا تھا، صحابہ نے اپنا مال قربان کیا تھا، صحابہ نے اپنی جانیں لٹائی تھی،
صحابہ نے اپنی اولاد کو قربان کیا تھا، یاد نہیں ہے، بھول گئے ہو؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چھوٹے چھوٹے دیوانے ہیں جو آقا کی محبت میں اور دین کی محبت میں آگے بڑھے، بدر کی لڑائی میں آقا سے اجازت حاصل کر کے کامیابی حاصل کی اور لڑتے رہے، ابو جہل پہ وار کر کے زمین پر گرا دیا، ایک بھائی کے اوپر پیچھے سے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جو اب تک ایمان نہیں لایا تھا، فتح مکہ کے موقع پر بعد میں ایمان لے آیا، اس نے وار کیا اور ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹ تو گیا لیکن ایک حصہ باقی رہ گیا، وہ حصہ اسی طرح سے رہا، ایک وہ لڑتے رہے، راہ خدا میں لڑتے رہے، لیکن اس ہاتھ کی جو کٹ کر کے لٹک گیا تھا اس ہاتھ کی وجہ سے پریشانی ہوتی رہی، اسے پیر کے نیچے رکھا اور اسے ختم کر کے الگ پھینک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو بدن کا حصہ راہ خدا میں رکاوٹ بن رہا ہو اسے بدن کے اوپر نہیں روکا جا سکتا ہے، اسے دور نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ ان کی ہمت ہے جو اللہ کے نبی کے دین کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم رسم و رواج نبی کے دین کے خلاف گوارا کرتے رہتے ہیں، ہم یہ جرات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جو رسم، جو رواج، جو غلط بات، جو اس طرح کی خرافات دین میں پھیلے، جو دین کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہو، ہمارے جیتے جی ہم زندہ بھی رہیں اور وہ رسم و رواج دین میں داخل ہو کر کے ہمیں فساد میں مبتلا بھی کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یا تو میں زندہ نہیں رہوں گا یا وہ رسم و رواج انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ کیا آپ کے اندر اپنی ذات کے لیے جرات ہے؟ کیا آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نبی کی سنتوں اور پیغمبر کی شریعت کے خلاف اپنے اوپر ایک بھی حکم نافذ نہیں ہونے دیں گے؟ کیا آپ میں یہ جرات ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لیں؟ ہے کہ نہیں ہے نا؟ ذرا سا اوپر کو اشارہ تو کرو تاکہ میں سمجھ جاؤں آپ میں بہادری ہے کہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لیں۔ الحمدللہ اب مجھے اعتماد ہو چلا ہے کہ بگود کا کوئی بے وقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ جب ہر آدمی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سچا علم حاصل کرے گا، سچائی پہ آئے گا، تو یقین جانیے پورا معاشرہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا کہ نہیں بچ جائے گا؟ انشاءاللہ بچ جائے گا۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دین کو جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی بات دیکھیں آپ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، رب نے آپ کو اس دنیا سے بلا لیا۔ اس وقت میں صدیق اکبر کا دور آ گیا، کچھ نئے اسلام میں داخل ہونے والے افراد جو آس پاس کے ابھی اسلام کو جانتے نہیں تھے لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ کیوں ادا نہیں کریں گے؟ غلط فہمی انہیں کہاں سے ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور آپ ان کو دعا دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سبب بنے گی۔ تو انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ نبی کو اللہ نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ لے کر ان سے انہیں دعا دیجئے، جب نبی نہیں رہے دعا ان کی دعا دینے کی بات تھی نا، تو ہمیں دعا کون دے گا؟ پیغمبر تو اب رہا نہیں، اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اگر موجود نہ رہے تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ فرمایا سن لیں، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ،
میرے جیتے جی دین میں کمی ہوتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں زندہ بھی رہوں اور دین میں کوئی کمی بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر نبی کے دور میں کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں ادا کیا کرتا تھا اور اب وہ اسے ادا کرنے سے منع کرے گا تو میں اس کے لیے باقاعدہ جہاد کا اعلان کروں گا، لیکن اس سے زکوٰۃ وصول کر کے رہوں گا۔ یہ صدیق اکبر کے جملے ہیں جو ہر امتی کو اپنے لیے دامن میں باندھ لینے چاہیے کہ میرے جیتے جی دین میں فساد آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ او میرے بھائی، دین ہم سے نہیں، ہم دین سے ہیں۔ اگر دین پر چلیں گے تو ہم ہیں، اور اگر دین پر نہیں چلیں گے تو ہم تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی بلند و بالا رہو گے، تم ہی اونچے مراتب پر فائز رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان کے اوپر صحیح معنی میں قائم رہو، صحیح معنی میں ایمان پر قائم رہو۔ اور اگر ایمان پر صحیح معنی میں قائم نہیں ہے تو تنزلی اور پستی ہمارا شکار ہو جا، ہم شکار ہو جائیں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا ایک بار اپنی محفل میں، فرمایا واللہ لا یؤمن، فرمایا قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ رہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ واللہ لا یؤمن۔ یہ عورتیں مستورات جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں، ذرا توجہ سے سنیں، یہ بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کون؟ آقا سے پوچھا یا رسول اللہ من، کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی ہے، وہ بد نصیب کہ جس کے لیے قسم کھا کر کے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ بد نصیب ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسی کو ستانے والا پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دین کے اندر تو یوں باریکیوں کے اوپر بھی نظر ڈالی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنی زندگی کو بہت صاف ستھرا گزارنا ہوگا۔ ایک آدمی نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، دیندار سمجھنے والا ہے اپنے آپ کو، قرآن بھی پڑھتا ہے، دینداری کے سارے بظاہر تقاضے پورے کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، راہ خدا میں وقت لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستاتا ہے، تو سن لے میرے آقا کا فرمان گرامی، آپ نے فرمایا پڑوسیوں کو ستانے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تم سمجھتے رہو اپنی مرضی کے مطابق کہ ہم پکے مومن ہیں، لیکن آقا نے تو کلیئر کر دیا کہ میں تو ایسے آدمی کو صحیح معنی میں مومن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ بتائیے چاہتے ہیں کہ نہیں ہم پکے مومن رہیں؟ چاہتے ہو؟ چاہتے ہیں تو پھر یہ طے کریں آج سے انشاءاللہ ہم کسی پڑوسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے۔ طے کر رہے ہو؟ عورتیں بھی طے کر رہی ہیں نا اندر ہی اندر کہ انشاءاللہ ہم کسی کے لیے بھی تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے۔ ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایک حدیث میں تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی ایمان والا صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی زبان کا بھی صحیح استعمال کریں۔ آج ہمارے احباب بہت سارے ایسے ہیں کہ جو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا، یوں زبان کو باہر نکالا اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنی زبان کو پکڑا، یوں اس طرح سے آقا نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے فرمایا کہ او لوگو تم دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دینے کے لیے تیار۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کی گارنٹی دے دو۔ اور ایک اپنی پیشان
خراب کرنے کی جگہ کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کی گارنٹی دے دو۔ تم نے اگر مجھے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دی تو محمد الرسول اللہ امام الانبیاء، کائنات کا دلارا، رب کا پیارا ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلوا دوں گا اور تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ہے سب تیار کہ ہماری زبان کا اور اس خاص مقام کا غلط استعمال نہیں ہوگا؟ تیار ہے جی؟ انشاءاللہ میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں دلوا دوں گا، ان دونوں چیزوں پر کنٹرول تم کر لو۔ گالیاں دیں گے آئندہ؟ بولو۔ آقا نے فرمایا زبان کا استعمال غلط کرنے سے گریز تم کرو، پیشاب گاہوں کو غلط استعمال کرنے سے گریز تم کرو۔ جنت کی گارنٹی تمہیں میں دیتا ہوں۔ جب آمنہ کا لخت جگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمارے سامنے آ گیا، اب ہمارے لیے کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو اس پر عمل کرنے سے ہمیں روک دے۔ طے یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر طرح سے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے پورے جسم کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے جی نا؟ انشاءاللہ العزیز حفاظت کریں گے۔ اب چند منٹ میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں اور کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور دیکھو پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ جس زبان سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، جس زبان سے ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، جس زبان سے ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اسی زبان پر اگر ہم گالی، دھوکہ، بری باتیں، دھوکے کی باتیں، ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کی باتیں اگر لائیں گے تو کیا یہ اچھا لگے گا؟ ادھر سے تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر سے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی، اور بھائی یہ تو اچھی باتوں کے لیے اللہ نے زبان دی تھی، بری باتوں کے لیے تو نہیں دی تھی۔ اللہ کا دیا ہوا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اس زبان کا غلط استعمال ہرگز نہ کریں۔ اس کے اوپر قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کی باتیں، تسبیحات، نماز، اس طرح کی اچھی باتیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں اس زبان کے اوپر چڑھنی چاہیے۔ اس زبان پر گالی، منافقت، نفرت اور عداوت کی باتیں اور دین کے خلاف زہر افشانی، اس طرح کی باتیں اس زبان کے اوپر نہیں چڑھنی چاہیے۔ کیا امید کی جائے انشاءاللہ ہم سب اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کریں گے، اور اپنے بگود کے ماحول کو یہاں جہاں کے بھی رہنے والے اور جہاں بھی جا کر رہیں، ہر ماحول میں ہم انشاءاللہ العزیز اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ اپنی مرضی سے اٹھیں گے۔ ہم تو ہر جگہ اللہ کے تابع ہیں، لہذا ہم تھوڑی سی زندگی جو ہمیں ملی ہے اس زندگی کو بھی اللہ ہی کے تابع بنا کر کے گزاریں گے۔ ہمارا مرنا، جینا، ہر عمل، ساری چیزیں سب اللہ ہی کے لیے رہیں گی۔ انشاءاللہ ہم اللہ ہی کے لیے جیئیں گے اور اللہ ہی کے لیے مریں گے۔ دوستی کی جائے اللہ کے لیے، دشمنی کی جائے اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی کا حکم ہر چیز میں مقدم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ مولانا عبد الوہاب صاحب جنہوں نے جلسہ قائم کیا ہے اور جنہوں نے اس مدرسے کو یہاں بھی پروان چڑھایا، یہ مرکز کی تعمیر ہے الحمدللہ۔ اندر جائے، باہر سے دیکھیں، ہر طرف سے دیکھ کر کے اللہ کا شکر ہے، خوشی ہوتی ہے۔ میں بہت دنوں سے دیکھتا تھا، یہ ساری عمارت میرے سامنے دیکھتے دیکھتے ہی بن گئی۔ ادھر پھر باہر لے کر کے مدرسہ چلے گئے۔ آج اللہ کا شکر ہے بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، اچھی بڑی مسجد وہاں بھی تعمیر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں اور انشاءاللہ حق کی آواز کو اسی طرح بلند کرتے رہیں۔ آپ کے بگود کے اندر یہ ادارہ اور وہ باہر جو انہوں نے مستقل بڑا ادارہ قائم کرنے کا کام کیا ہے، انشاءاللہ اگر یہ اسی طرح سے قائم رہے اور بڑھتے چلے گئے، ایک دن آئے گا کہ یہ بگود مرکزیت حاصل
حاصل کرے گا بڑے لیول پر، مرکزیت تو الحمدللہ ابھی بھی ہے لیکن بڑے لیول پر مرکزیت حاصل کرے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا شانہ بشانہ ساتھ دیتے رہیں۔ جو یہ کریں گے وہ ہمارے اور ہماری قوم اور ہمارے بچوں کے لیے ہی کریں گے، یہ نہیں رہیں گے مگر وہ کام جیتا جاگتا یہاں بگوت کی سرزمین پر باقی رہے گا۔ ہم سب اللہ کے لیے اس میں شریک رہیں، مضبوطی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔